جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر اردو کے حوالے سے حصہ گرامر. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک لیکچر اس میں دیا تھا آپ کو کہ ڈیفینیشن آتی ہیں, تعریفیں آتی ہیں, اس میں آپ نے مثال بھی لکھنی ہوتی ہے. تو ساری چیزیں پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہے. مطلع, مقطع, ردیف, قافیہ, تشبیہ, تلمی, اس طریقے سے ڈیفینیشن آتی ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشن جو پہلے لیکچر میں جو تھیں اس کو بھی ایک پیپر پر, فل اسکیپ پیپر پر صاف ستھرے طریقے سے آپ اس کو لکھیں, ہیڈنگ دیں, اور اچھی اور بہتر ہینڈ رائٹنگ میں آپ اس کو سب کو لکھیں جتنی ڈیفینیشن آپ کو پہلے لیکچر میں آپ کو دی گئی تھی. اور یہ دوسرا لیکچر ہے, اس میں بھی یہ ڈیفینیشنز ہیں جو ایگزام میں آتی ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو یہی آپ کا اسائنمنٹ ہے, یہ ساری ڈیفینیشن آپ نے لکھ کر اور آپ نے مجھے دینی ہے. فی الوقت یہ تو میں نے آپ کو ڈیفینیشن دی ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور آسان لگتی ہیں, بہتر ہیں, جو آپ آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں, آپ تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ہیڈنگ یہی لے لیں جیسے مرثیہ ہے, مطلع ہے, مقطع ہے, ردیف, قافیہ, تلمی, تخلص, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں لے کر اور آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے ایگزامپل کے ساتھ. آج ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیفینیشنز کے حوالے سے اسی کنٹینیوشن ہے. مرثیہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ مرثیہ عربی کے لفظ رسا سے بنا ہے, جس کے معنی ہیں مردے کو رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے. یعنی کوئی شخص دنیا سے چلا جائے جس سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں, اس کے خوبیاں ہم کسی نظم کے انداز میں اشعار کی صورت میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں. اور مرثیے کے سب سے بڑے مرثیہ نگار جو ہیں وہ میر انیس, آبجیکٹو میں MCQ سے پوچھا جا سکتا ہے, آتا ہے تو یاد رکھنا ہے. میر انیس جو ہیں سب سے بڑے مرثیہ نگار تصور کیے جاتے ہیں. یعنی کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کی خوبیاں اگر ہم بیان کر رہے ہیں کسی نظم میں تو وہ مرثیہ ہے. اردو اور فارسی میں مرثیہ اہل بیت, یہ واقع کربلا کے لیے مخصوص ہے. یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ اور اہل بیت, ان کی جو پریشانیاں, ان کی جو تکلیفیں تھیں, اس کو نظم کے انداز میں بیان کرنا, یہ عام طور پر مرثیہ, اس کے لیے خاص ٹرم استعمال کرتے ہیں مرثیہ. کسی شخص کی زندگی میں بیان کیے جاتے ہیں اسے قصیدہ کہتے ہیں. اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور پھر اس کی تعریف کی جائے, اس کی خوبیاں بیان کی جائیں تو اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں. اور اگر وہ تعریف اس کی زندگی میں کی جائے تو اسے پہ قصیدہ کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں گے. قصیدہ کے حوالے سے بھی آتی ہے ڈیفینیشن. قصیدہ کسے کہتے ہیں, شارٹ کوسچن میں پوچھ سکتے ہیں. تو قصیدہ ہم کہتے ہیں کسی شخص کی زندگی میں اس کی خوبیاں کسی نظم کے انداز میں اشعار کی صورت میں اگر کی جائے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں. اور یہی اوصاف اس شخص کی وفات کے بعد اگر بیان کیے جائیں گے تو پھر مرثیہ کہلاتا ہے. سوال یہ بھی آ سکتا ہے مرثیہ اور قصیدہ میں فرق. کسی شخص کی اس کی زندگی میں تعریف, اس کی خوبیاں بیان کرنا قصیدہ, اور زندگی کے بعد یعنی وفات کے بعد اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ پھر مرثیہ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگا مرثیہ. اب آپ نے اس کو لکھنا ہے, یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں نا. غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا. یہ عام طور پہ غزل کا ایک لفظ, مطلب غزل کہتے ہیں. اور یہ غزل کے لیے بھی ایک اور لفظ غزل غزال سے نکلا ہے, اور غزال کا مطلب ہوتا ہے, جیسے آگے ڈیفینیشن بھی نظر آئے گا, کہ ہرن کو جب کوئی شکاری ہوتا ہے, ہرن کے شکار کے لیے کوئی تیر مارتا ہے, وہ تیر اس کے دل میں لگتا ہے, اور وہاں سے جو ہرن کی ایک دردناک آواز نکلتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے. ورنہ غزل کے لغوی معنی بتایا عورتوں سے باتیں کرنا, کیا ان کی خوبیاں بیان کرنا, ان کی تعریف کرنا, یہ عام طور پہ غزل کہلاتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہرن کا شکار کرنے کے لیے کوئی شکاری جب تیر چلاتا ہے اور تیر ہرن کے دل پہ لگتا ہے اور تو اس سے ایک دردناک آواز جو نکلتی ہے اسے ہم غزل کا نام دیتے ہیں. تو یہ غزل کے حوالے سے یہ آگے آپ کے. اب قصیدہ ابھی بتایا تھا, قصیدہ عربی زبان کا لفظ قصد سے نکلا ہے. قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے کے. اصطلاحی عام معنوں میں ہم ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ, وزیر یا کوئی اعلیٰ عہدیدار کی تعریف کی جائے,
اسے قصیدہ کہتے ہیں. ابھی بتایا تھا کہ زندگی میں اگر کسی شخص کی اس کے سامنے تعریف کی جائے تو وہ قصیدہ کہلاتا ہے. عام طور پہ ایک رواج تھا بادشاہوں کی اور اعلیٰ عہدیداروں کی تعریف میں اشعار لکھے جاتے تھے تو وہ قصیدہ کہلاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور پھر ان کو انعام اکرام دیں. تو یہ قصیدہ قصص سے نکلا ہے. آبجیکٹو میں آ سکتا ہے قصیدہ لفظ ڈیش سے نکلا ہے تو قصد, اور قصد کے معنی ہیں ارادہ کرنے کے. ٹھیک ہے نا. اور قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ کی, وزیر کی یا کسی اعلیٰ عہدیدار کی تعریف کی جائے. اب اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ زندگی میں اگر کسی شخص کی تعریف کی جائے تو اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں. ربائی, ربا جیسے سپارہ پڑھتے ہیں, ربا نصف آتا ہے. ربا کا مطلب چوتھا, کوارٹر. تو ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں. ایسی صنف یعنی ایسی نظم جس کے چار مصرے ہوں, یعنی ایسی نظم جو چار مصروں میں مشتمل ہو لیکن اس میں پورا ایک مضمون واضح ہو جاتا ہو تو وہ ربائی کہلاتی ہے. کوئی ایک نظم جس کے چار مصرے ہوں اور چار مصروں میں وہ نظم مکمل ہو جائے اور اس کا جو مضمون ہے وہ پورا واضح ہو جائے تو وہ ربائی کہلاتی ہے. پھر کہا جائے ربائی کے پہلے, دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہوتا ہے گا. قافیے کی ہم ڈیفینیشن پہلے بھی, ربائی لکھنے کے لیے موضوعاتی کوئی قید نہیں ہوتی, موضوع ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال عام طور پر ربائی کے متعلق کہتے ہیں ایسی نظم جس کے چار مصرے ہوں یا ایسی نظم جو چار مصروں پر مشتمل ہو تو اسے ہم ربائی کہتے ہیں. ربا کا مطلب چار, کوارٹر. مثنوی, مثنوی کا لفظ عربی زبان کے لفظ مثنا سے بنا ہے. اصطلاح میں اس سے مراد ایسی نظم جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ کو بدل دیا جائے. اس میں لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں. نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے. یعنی ایک نظم کے انداز میں پورے واقعات ہوتے ہیں, ان واقعات کو اشعار کی شکل میں بیان کیا جائے تو وہ مثنوی کہلاتی ہے. مثنوی رومی ہے, اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اکثر ریڈیو سے یہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا. لمبے لمبے واقعات ہوتے ہیں اور یہ طویل ایک کہہ لیجیے نظم ہوتی ہے. جس طریقے سے طویل ناول ہوتا ہے, کوئی افسانہ کوئی کہانی ہوتی ہے کہ جو کافی تفصیلی ہو, تو وہ ناول جو ہوتا ہے مطلب ایک نثر کے انداز میں لکھا ہوا تو وہ ناول بن جاتا ہے, اور شاعری کے انداز میں لکھا ہوا تو وہ مثنوی بن جاتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثنوی جو ہے طویل قسم کی شاعری ہوتی ہے اور جس میں لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں. یہ ڈیفینیشن تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں, کوئی اور کتاب ہے, ریفرنس بکس ہے, یا کہیں سے بھی آپ نے اگر کوئی اور آسان ڈیفینیشن ہم لیے تو آپ اسائنمنٹ میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہی لکھا جائے, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے کیا ہے. غزل, غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں جسے مطلع کہتے ہیں. ہم نے مطلع کے حوالے سے ڈیفینیشن بھی کی تھی کہ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. یعنی غزل کا آخری شعر مقطع, قطع کرنا, کاٹ دینا, جس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص کہتے ہیں کہ غزل کا آخری شعر میں شاعر اپنے لیے کوئی خاص لفظ استعمال کرتا ہے, اسے تخلص کہا جاتا ہے, یعنی نک نیم جسے ہم کہتے ہیں. غزل کا ہر شعر ایک علیحدہ اکائی ہوتا ہے, ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے اپنے طور پر مکمل ہوتا ہے. یعنی ایک شعر میں پوری بات مکمل ہو جاتی ہے, اگلے شعر میں کوئی دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے, اس کا دوسرا اشعار سے معنوی ربط نہیں ہوتا. یعنی ایک شعر میں کوئی اور موضوع ہے, دوسرے شعر میں کوئی اور موضوع ہے. جیسے نظم کے اندر ایک ہی موضوع چل رہا ہوتا ہے, لیکن غزل کے اندر ہر شعر دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. ایک شعر میں وہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے, جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. قطع, قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. بعض غزلوں میں 2 یا 3 مسلسل اشعار موجود ہوتے ہیں جن میں ربط مضمون اور خیال کا تسلسل پایا جاتا ہے. ایسے اشعار قطع کہلاتے ہیں. یعنی اگر ایک ہی غزل کے اندر 2 یا سے زیادہ اشعار ہوں اور اس کے اندر ایک ہی مضمون چل رہا ہے, ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے بعض اوقات عنوان کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک غزل میں 2 3 4 اشعار ایک ہی طرز پر ایک ہی عنوان کے تحت چل رہے ہوتے ہیں, تو ان 2 3 4 اشعار پر جو مشتمل اشعار ہیں انہیں قطع کہا جاتا ہے. شکل کے اعتبار سے غزل کے اجزائے ترکیبی یہی ہیں. تو بہرحال یہ آپ کو ہم نے کچھ ضروری ڈیفینیشن تھی وہ بتا دی.
اب اس کے لیے آپ اپنا 5 ایئر پیپر بھی دیکھیے, اس میں دیکھیں کوئی اور ایسی ڈیفینیشن ہے جو فی الوقت ہم نے بیان نہیں کی, آپ اس کو بھی دیکھیں گے, کوشش کریں گے خود سے لکھنے کی, نوٹس میں موجود ہو وہاں سے لکھ کر آپ چیک کرائیں, آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے بتائیں, ہم انشاءاللہ اس کو پھر آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوں گی. ان سب ڈیفینیشن کو پہلے والی اور یہ سب آپ فل اس کے پیپر پر صاف ستھرا لکھ کر یا اسائنمنٹ کی شکل میں بنا کر اس کو آپ سبمٹ کرائیں گے, اور کوئی پرابلم ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی 5 ایئر پیپر دیکھیں, کوئی اور ڈیفینیشن اگر ہیں تو وہ بھی لکھیں, اور اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ.